اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں آپ سے مشکل حالات میں پھل لانے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو اچھا ہونا مشکل نہیں۔ جب آپ کے لیے سب کچھ ہی اچھا ہو رہا ہو، جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں اور کوئی خاص مسائل بھی نہ ہوں، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، پھر خریداری کرنے جاتے ہیں یا پھر تعطیلات پر چلے جاتے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں سے اچھا سلوک کوئی مشکل نہیں لگتا، لیکن یہ اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی زندگی کی ہر چیز بگڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور پھر کافی عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں جی، آمین۔ میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ پاک روح جو ایک چیز ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہاں موجود ہر شخص اور میں بھی اس بات میں کامل نہیں ہو سکے، شاید میرے شوہر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو مستعد اور مستحکم ہو۔ ڈیو میرے شوہر ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ ایک مستحکم شخصیت ہیں، چاہے کچھ بھی ہو انہیں پرواہ نہیں، وہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ واو، اگر حالات اچھے ہوں تو میری حالت بھی پرجوش مسیح کی طرح ہوتی، اگر نہیں تو یوں۔ جب حالات موافق ہوتے تو میں ٹھیک ہوتی، ناموافق تو میری حالت خراب۔ میں بتانا چاہوں گی کہ کیا چیز تھکا دینے والی ہے۔ سنیے، یہ واقعی مکمل طور پر تھکا دینے والا کام ہے، کیونکہ ہماری حالت تقریباً کٹ پتلی کی طرح ہوتی ہے اور شیطان ہمیں نچاتا ہے۔ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ ہمیں کسی دن نیچے گرائے، کچھ ایسا کریں جس کی ہمیں توقع بھی نہ ہو اور نہ ہم پسند کریں، اور پھر ہم نڈھال ہو کر گر جاتے ہیں، یوں گر جاتے ہیں۔ آپ کو اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ مزید ایسی زندگی گزارنا نہ چاہیں اور نہ ہی آپ مزید ایسا چاہیں، اور آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہے۔ جی، آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہے کہ آپ حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ خدایا مجھے بدل دے، اور یہی چیز ہے جو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کے حالات کو۔ یسوع نے کہا، تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آمین۔ یوحنا 16:27 میں لکھا ہے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس لیے خود کو پریشان اور فکر میں ڈالنا چھوڑ دو۔ یوحنا 16:33 میں کہا، تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ابلیس پر آپ اس طرح فتح پا سکتے ہیں کہ جو اسے گرا دے، یعنی اطمینان رکھیں اور خوش رہیں۔ لیکن ہم ایسا محسوس نہیں کرتے۔ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے کہ اپنے جذبات سے بڑھ کر زندگی گزارنا۔ دوسرے لفظوں میں، آپ کے جذبات تو ہیں لیکن آپ ان کے قبضے میں نہیں ہیں، اور اگر آپ مسلسل اپنے جذبات کو اپنے رویے پر حاوی ہونے دیں گے تو پھر آپ ابلیس کے قبضے میں ہیں اور وہ آپ کو ہر وقت نچاتا رہے گا۔ یرمیہ 17:5 آیت سے خداون یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ اب سنیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں پر توکل کرتے ہیں، بلکہ آج کل بھی ایسا ہی ہے، یعنی انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ جن کو سب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جانتے بھی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں آمین، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت سے زیادہ توقع کرتے ہیں، ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ ہمیں مہیا کریں، اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو مایوس کریں گے،
کیا کوئی آمین کہے گا؟ لوگ آپ کو مایوس کریں گے، آپ خود کو بھی مایوس کریں گے اگر آپ خود پر انحصار کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وہ سب مل جائے گا جو آپ ہر وقت چاہتے ہیں، لیکن آپ کو وہ ملے گا جو بہترین ہے اور جو درست ہے۔ اس لیے یہ سب اس آدمی کا مستقبل ہے جو کہ اپنا توکل دنیا کے نظام اور لوگوں پر رکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ اور اعتماد خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ مجھے یہ آیات پسند ہے۔ میں نے یہ آیات بطور پاسبان حفظ کی ہیں۔ جب میں نے آغاز میں خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا تو ان آیات کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک درخت، اس کی شاخیں اتنی ہی پھیلی ہو سکتی ہیں جتنی کہ اس کی جڑیں گہری ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں میں گہرے ہونے کی ضرورت ہے جن کا ہم خدا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسیح یسوع میں جڑ پکڑتے جاؤ، اس کی محبت میں گہرے طور پر جڑ پکڑتے جاؤ۔ جب آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو زندگی کے طوفان آپ کو اڑا نہیں دیں گے۔ جانتے ہیں باغ میں لگا چھوٹا درخت طوفان میں اکھڑ سکتا ہے۔ ہمارے باغیچے میں کافی بڑے درخت لگے ہیں جو کہ شاید کئی 100 سال پرانے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی ہلتے نہیں ہیں چاہے کیسا بھی طوفان آ جائے۔ وہ بالکل بھی ہلتے نہیں ہیں کیونکہ وہ گہری جڑیں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بہت سا پھل چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ چاہتے ہیں، وہ بہت سے مواقع چاہتے ہیں، وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ بہت پیسے کمانا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ چاہتے ہیں، وہ اس قسم کا پھل چاہتے ہیں، لیکن دراصل وہ اچھی قسم کا پھل نہیں چاہتے۔ وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے خوش نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے مجھے آیات پسند ہے، ایسا درخت جو کہ خدا میں لگایا گیا ہے، خدا میں گہرے طور پر لگایا گیا ہے۔ میں یہ کہوں گی، میرا خیال ہے کہ ہمیں گہرے میں جانے کی ضرورت ہے۔ گہرے میں نے کچھ کتابوں کی سیریز کا آغاز کیا اور پہلی 2 کتابیں اگلے سال بہار کے موسم میں شائع ہوں گی، اور بائبل کی تفسیر کے لیے ہم خطوط سے آغاز کریں گے اور پھر آگے جیسے بھی ہوگا دیکھیں گے، کیونکہ میں اب لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ اپنی بائبل پڑھیں، بلکہ کہوں گی کہ آپ غور سے اپنی بائبل کا مطالعہ کریں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام میں گہرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس حد تک جانے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا کوئی طوفان اسے ہم سے دور نہ لے جا سکے۔ آمین۔ کبھی بھی نہیں۔ جب بھی حالات برے ہوں تو یہ ہرگز نہ کہیں کہ خدایا کیا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اپنا منہ کھول کر ابلیس کو بتائیں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں حالات پر غالب آؤں گی اور دوسرے کنارے تک پہنچوں گی، برے حالات ختم ہوں گے۔ ہم سب کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایسی زندگی کی توقع نہ کریں جو بالکل کامل ہو اور کبھی کوئی مشکل نہ ہو، لیکن ہمیں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی ہم خدا میں اس قدر گہری جڑ رکھیں کہ ہم ہمیشہ اچھا پھل پیدا کریں۔ آمین۔ کیا آج یہ کسی کو سننے کی ضرورت ہے؟ زبور پہلا باب 1 سے 3 آیت تک۔ مبارک اور خوشحال ہے وہ آدمی جس کی خدا حمایت کرتا ہے، جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور نہ مشورت قبول کرتا ہے، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ میں جلدی سے اس پر بات کروں گی کیونکہ یہ اہم ہے۔ آپ کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ یہی ان آیات میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا شخص جو گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھتا ہے اور ان کی صلاح پر چلتا ہے، آخر کار مشکل میں پڑے گا، کیونکہ آپ ویسے ہو جائیں گے جیسا آپ کا میل جول ہوگا، اگر یہ میل جول لمبے عرصے سے ہو۔ آمین۔
آپ ہر روز یہاں آ کر میری تعلیمات کو سنتے رہتے ہیں اور آپ میری طرح ہی بولنا شروع کر دیں گے. آپ وہی کہنا شروع کریں گے جو میں کہتی ہوں. لیکن اگر آپ اپنا تمام وقت شکایت کرنے والوں اور عیب جوئی کرنے والوں کے ساتھ گزاریں گے تو پھر جلد ہی آپ بھی ان کی طرح بنتے جائیں گے جیسے وہ ہیں. آپ اپنے کچھ مسائل کو فوری حل کر سکتے ہیں اگر آپ صرف نئے دوستوں کا گروپ بنا لیں. آمین. نئے لوگوں سے میل جول رکھیں، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے. پھل والی بات ہر جگہ ہی ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے وہ بارور ہوگا اور پختگی تک پہنچے گا. اگر میں درست سمجھتی ہوں تو جب آپ اچھا پھل لاتے ہیں اس کے نتیجے میں خدا آپ کو آپ کی ہر چیز میں خوشحالی اور سرفرازی دے گا. لیکن ہم پھل پیدا نہیں کرنا چاہتے بلکہ صرف خوشحالی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو دل سے بالکل بھی معاف نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں کچھ رونما ہوتا دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو خدا کہتا ہے کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے. یہ بہت سادہ سا نسخہ ہے. میں یہ بات دوبارہ کہوں گی، اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو خدا کہتا ہے کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے. ایک مرتبہ میں بڑبڑا رہی تھی کیونکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو خدا نے مجھے بتایا میں نہیں کر سکتی تھی جو میں نے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. ان میں سے ایک مثال کے طور پر کچھ خاص قسم کی فلمیں دیکھنا تھا جو میرے خیال میں دیکھ سکتی تھی، اور بہت سی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں جن کے تعلق سے میں محسوس نہیں کرتی کہ مجھے وہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کا مواد کچھ اس قسم کا ہے. لیکن میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، بلکہ ہماری منسٹری میں ایسے لوگ ہیں جن کو بچوں کی فلمیں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو کچھ لوگ کرتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو آپ کرتے ہیں. اس لیے ایک دن میں خدا سے شکایت کر رہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ تو مجھ پر اتنی سختی کیوں کرتا ہے. وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے کیا کہا؟ تم نے مجھ سے بہت کچھ مانگا، کیا تم وہ چاہتی ہو کہ نہیں؟ میں دعا کر رہی ہوں کہ خدایا مجھے تمام دنیا میں انجیل کی منادی کے لیے لے جا. اس لیے آپ جتنا زیادہ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی اسی قدر تنگ ہوگا. کیا کوئی میری بات سن رہا ہے؟ اس لیے آپ کو کشادہ راستے سے اترنا ہوگا. کشادہ راستے پر چلنا آسان ہے، آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، لیکن یسوع نے تنگ راستے کا چناؤ کیا. اور جو کوئی اس قسم کی زندگی گزارتا ہے جو خدا کہتا ہے کہ آپ گزار سکتے ہیں، یعنی ایسی زندگی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور ایسی زندگی کا حصہ بننے کے لیے ہر قسم کی مشکل کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہ ہو. آپ میں سے کتنوں کے خیال میں یہ ایک اچھی زندگی ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ پسند کریں گے کہ لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں؟ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ اپنے دل کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کا ایک اور دن یہ سوچ کر پریشانی میں برباد نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے. جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے. یہ وہ حقیقی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ صرف زیادہ پیسے کی بات نہیں، یا بڑی ترقی کی، یا بہت مشہور ہونے کی، یا بہت نامور ہونے کی. یہ چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ چاہے آپ کتنے مشہور ہوں، ایک دن ایسا ہوگا کہ کوئی آپ سے بھی زیادہ مشہور ہو جائے گا. اس لیے آپ کو اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ مسیح میں کون ہیں. آمین. آج صبح ابلیس پاگل ہو جائے گا.
وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، اور خشک سالی کے وقت میں بھی وہ پھل پیدا کرتا رہے گا۔ لیکن جب حالات اچھے ہوں تو صرف اسی وقت پھل پیدا کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم دیانتداری سے آج صبح خود سے کچھ سوالات کریں، جب آپ پر کافی شخصی دباؤ ہو تو یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں؟ جیسے کہ چیزیں ادھر ادھر پھینکنا، کچھ بھی۔ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ دوسروں سے بھلائی کریں جب خود آپ کے لیے کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو۔ شخصی آزمائش کے وقت آپ کس قدر پرسکون رہتے ہیں؟ کیا آپ خود کو شادمان رکھ سکتے ہیں جب آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہوں؟ ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے کہا، جوائس تم کبھی کسی کو نہیں سمجھ سکتی جب تک تم ان کو ہر قسم کے حالات سے گزرتا نہ دیکھ لو۔ لیکن یہ بات سچ ہے، آپ کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ ان کو دیکھ نہ لیں کہ وہ برے حالات میں کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے ایسا شوہر دیا، کیونکہ میری پرورش ایک قابل رحم حالات میں ہوئی تھی۔ میرے لیے ابتری عام بات تھی، میں نے ابتر حالات میں زندگی گزاری تھی، مجھے اس کے علاوہ کسی اور حالت کا علم نہیں تھا، اور کوئی مجھے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اطمینان کیا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی مجھے کر کے دکھاتا کہ یہ کیسا ہوتا ہے، اور مجھے کافی عرصے تک دیکھنا پڑا تھا۔ اور ایک کے بعد دوسرا سال میں نے دیکھا کہ ڈیو مسلسل مجھ سے پیار کرتے رہے، چاہے میرا رویہ کتنا ہی برا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری اصلاح نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مجھ سے پیار کرتے اور پرسکون رہتے، چاہے ہماری زندگی میں کچھ بھی کیوں نہ ہو رہا ہوتا۔ اور آخر کار میں نے سوچا مجھے بھی اطمینان چاہیے۔ دیکھیں، یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں یہ کام کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہوں تاکہ دوسرے لوگ ہمیں حقیقت میں دیکھ سکیں اور آپ کے پاس جو خاص ہے اس کی خواہش کریں، اور وہ کہیں کہ مجھے بھی یہ چاہیے۔ تو پھر آپ کو ہر وقت کچھ کر کے دکھانے کی کوشش کرنا نہیں پڑے گی، بلکہ وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ایسے کس طرح ہو سکتے ہیں، آپ میں کیا فرق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دنیا بھوکی ہے، وہ یہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ یہ کیسی بھوک ہے، اس لیے وہ اس بھوک کو دوسری چیزوں سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھوکے ہیں کیونکہ جب خدا آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ کسی اور چیز کے لیے تخلیق نہیں ہوئے، اور خدا کے بغیر خوش رہنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ آپ اس وقت تک کسی کو نہیں جان سکتے جب تک آپ اسے دباؤ کی حالت میں نہ دیکھ لیں جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ کلام مقدس میں کلسیوں 3:12-15 پولس یہاں قابل قبول مسیحی رویے کی فہرست مہیا کرتا ہے۔ جی، مسیحی رویے کی، سب کہیں رویہ۔ یہ تو درست ہے کہ پہلی اہم چیز ہمارے عقائد ہیں۔ یعقوب کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان کا درجہ پہلے ہی ہے، لیکن اس کے بعد عملی کام بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے صرف نیک اعمال ہوں اور خدا پر ایمان نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال سے نجات نہیں پاتے۔ لیکن اگر ہم ایمان سے نجات پاتے ہیں اور آپ مسیح میں نئے مخلوق ہیں اور وہ آپ کے اندر رہتا ہے، تو یہ فطری خواہش ہوگی کہ آپ راستی کے کام کرنا چاہیں۔ لیکن ہمیں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نئی عادات سیکھنی ہے، ہمیں رد عمل کے لیے نئی راہیں سیکھنی ہیں۔ آپ جس لمحے نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں تو آپ خدا کے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ اس وقت تک اس اسکول میں جائیں گے جب تک کہ وہ آپ کو لینے نہیں آ جاتا۔ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور بار بار کچھ چیزیں دہراتے رہیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ اس لیے میں آپ پر فخر کرتی ہوں کہ آپ وقت نکال کر یہاں آئے اور اس طرح کی عبادت میں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور طرح کی کوئی سرگرمی اختیار کر کے کچھ کرتے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہم خدا کے بغیر ویسا رویہ نہیں اپنا سکتے جیسا یہ ہونا چاہیے۔
یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ فوری ایک فیصلہ کریں کہ میں یہاں سے جا کر بہت اچھی بن جاؤں گی. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شاید میں سارا دن بہت اچھی رہوں جب تک کوئی گھر میں نہ ہو، لیکن جیسے ہی گھر کے افراد واپس آتے ہیں تو میں مشکل میں پڑ جاتی ہوں. اگر آس پاس لوگ نہ ہوں تو میں بہت روحانی ہو جاتی ہوں. لیکن لوگ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ. ہم آج دوپہر مل کر اس پر بات کریں گے. کلسیوں 3:12 کی یہ فہرست ہے. پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے. اس کے مقصد کے لیے جو خدا کو عزیز ہے، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو، جو کہ ہر قسم کے ناموافق حالات اور کسی بھی چیز پر غلبے کی قوت رکھتا ہے، اچھے مزاج کے ساتھ. آپ سوچتے ہیں لکھا نہ ہوتا تو اچھا تھا. خدایا مجھے برداشت نہیں کرنا ہے اور نہ اچھا رویہ چاہیے، بس صرف اس چیز سے میری جان چھڑا دے. لہٰذا میں نہیں جانتی کہ آپ نے غور کیا کہ نہیں، یعنی کہ لفظ پہنو، درد مندی اور مہربانی کا لباس پہنو اور فروتنی کا. یہ لفظ پہنو بائبل میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. جی، میرے لیے یہ لفظ بہت اہم ہے کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سب کام ارادی طور پر کرنے ہیں. آج صبح تیار ہوتے وقت آپ میں سے کسی کے جسم پر لباس خود بخود چھلانگ لگا کر نہیں آ گیا تھا. آپ کو پہلے انتخاب کرنا تھا اور پھر اسے پہننا تھا. اور کسی نے کوئی لباس پہنا اور وہ پسند نہ آیا تو پھر دوسرا پہن کر آزمایا ہوگا. میں نے بھی آج صبح ایسا ہی کیا تھا. میرے خدایا، میں نے کالے پجامے پر سرمئی شرٹ پہنی ہے اور سامنے کی طرف سنہری ڈیزائن موجود ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ سب خواتین کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا، لیکن یہ اس طرح سے ٹھیک لگ رہا تھا. میرے کپڑوں کے بیگ بند پڑے تھے، لیکن چونکہ میں نے سونے کی بالیاں پہنی تھی اس لیے مجھے سارے بیگ کھولنا پڑے اور اپنی مرضی کا لباس نکال لیا. خدایا، یہ حیران کن ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں. دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں. کیا ہی اچھا ہو اگر ہم روحانی طور پر تیار ہونے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کریں. اچھا، کیسا لگے گا اگر صبح بیدار ہو کر آپ ایسا رویہ پہن لیں جو آپ پر جج نہیں رہا ہے؟ اگر خدا کہے تم پر اچھا نہیں لگ رہا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، پھر آپ اس کو بدلتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ لباس بدلتے ہیں. کیا سب سن رہے ہیں؟ مسیح کو پہن لیں، محبت کو پہن لیں، اطمینان کو پہن لیں، راستی کو پہن لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ارادی طور پر کرتے ہیں، لیکن خدا کی مدد سے. جب ہم ایسے حالات سے دوچار ہوں جو کہ بہت مشکل ہیں تو یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کہ خدا پر بھروسہ رکھیں یا اچھا پھل پیدا کریں. اکثر ہم ہتھیار ڈال دینا چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں، کہیں بیٹھ کر خود پر ترس کھانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، ہم اپنی قوت سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ پاک روح پر مکمل انحصار کے وسیلہ سے. اور یہی وہ بات ہے فرق پیدا کرتی ہے. یہ نہایت اہم ہے کہ اچھے کام کو جاری رکھیں اگرچہ کہ آپ کو مشکل حالات کا سامنا کیوں نہ ہو. کلام مقدس میں زبور 37 میں لکھا ہے، خدا پر بھروسہ کرو اور بھلائی کرو. خدا پر بھروسہ کرو اور نیکی کرو. مجھے یہ پسند ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اہم بات ہے.